بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زرتاج کو واپس آئے جب پورے 4 دن گزر گئے اور میں نے اس کی جھلک تک نہیں دیکھی، نہ ہی اس دوران اس کا کوئی پیغام ملا، تو میں نے اپنے آپ کو خود اپنی ہی نظر میں خاصا بے وقت محسوس کیا۔ میرے خیال میں ابھی اس کی نظر میں میری اتنی وقت نہیں تھی جتنی میں سمجھنے لگا تھا، تاہم میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ میرے حق میں یہ اچھا ہی تھا۔ 5ویں دن جب سورج ڈال رہا تھا اور میں میدان میں بیک وقت 2 گھوڑوں کو سدھا رہا تھا تو ایک شخص حویلی کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ گویا ابھی اندھیرا گہرا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے اندر شام اتر آئی تھی، ایک اداس شام۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی میں اپنے آپ کو بے حد تنہا، بے حد افسردہ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ شخص قریب آ کر بولا، خان صاحب، آپ کو رئیسانی جی نے یاد کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے اندر پھیلے ہوئے سناٹے میں نکرئی سی گھنٹیاں بجیں، پھر میں نے اپنا جائزہ لیا تو یہ گھنٹیاں خاموش ہو گئیں۔ میرے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، جسم پسینے میں تر تھا، اس لیے کپڑے کہیں کہیں جسم سے چپکے ہوئے تھے، اور اگر میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تو یقیناً اس پر گردگی طے کے ساتھ مشقت کی درماندگی ہی نظر آتی۔ بال بھی یقیناً بکھرے ہوئے ہی تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ مجھے ابھی تک زرتاج کے سامنے جانے کا جتنی مرتبہ موقع ملا تھا، ایسے ہی حال میں ملا تھا۔ یہ کچھ بیہودہ سا ہی اتفاق تھا۔ پھر میں نے اس تعصب کو خود ہی ذہن سے جھٹک دیا، بھلا مجھے کسی بہتر حال میں اس کے سامنے جانے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ میں اسی شخص کی رہنمائی میں حویلی میں پہنچا۔ اس بار زرتاج مجھے نچلی منزل پر ہی ملی۔ اصل نشست گاہ نچلی منزل پر ہی تھی۔ پرانی طرز پر آراستہ و پیراستہ ایک طویل و عریض کمرہ تھا۔ رومن تاریخ کے پس منظر میں بننے والی انگریزی فلموں میں اس قسم کی آرائش نظر آتی تھی۔ نوکر مجھے دروازے تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں اپنے لتھڑے ہوئے پیروں کا خیال ذہن سے جھٹک نہ سکا اور چوکھٹ کے قریب پڑے ہوئے چھوٹے سے غلیچے پر ہی رک گیا۔ کمرے میں اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا قالین بچھا ہوا تھا کہ اس پر گندے پاؤں رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ زرتاج شاید میری ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ کمرے کے دوسرے سرے سے اس کی آواز سنائی دی، وہی آواز جسے سن کر سماعت میں پھول سے کھل جاتے تھے۔ بلا جھجک چلے آؤ، وہ کہہ رہی تھی، میرے قالین میری زمین کی مٹی سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ یہاں میرے قریب آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تب میں آگے چلا گیا اور اس کے صوفے کے قریب پہنچ گیا جو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھا تھا۔ اب میں نے سر اٹھا کر صحیح طور پر اس کی طرف دیکھا۔ میں اندیشہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ہر وہ لمحہ میرے ذہن میں مقید ہو جائے گا جب بھی میں اس کی طرف دیکھوں گا۔ میں اپنے ذہن کے کشکول میں ایسی یادوں کے موتی جمع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کھدر کے مردانہ شلوار قمیض میں تھی، لمبے ریشمی بالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کا جوڑا بنایا ہوا تھا، پیروں میں کینوس کے جوتے تھے۔ 15 دن جنگل میں رہنے سے اس کی رنگت کی چاندنی میں جو ہلکا سا سانولا پن آیا تھا، اس کے اثرات ابھی باقی تھے، اور اس خفیف سی تبدیلی نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہر روپ میں دلکش لگتی ہیں اور جن پر ہر چیز سجتی ہے۔ وہ نوجوان یا نوخیز نہیں تھی، لیکن جب خاموش بیٹھی ہوتی تھی تو اس کی آنکھوں میں بچپن کی معصومیت ہلکورے لیتی نظر آتی تھی، لیکن جو ہی وہ بولنے کے لیے ہونٹ ہلاتی، وہ معصومیت کہیں پس منظر میں چلی جاتی تھی اور وہ نہایت سمجھدار، نہایت سنجیدہ نظر آنے لگتی تھی۔ بیٹھ جاؤ افضل خان، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تو اس نے خلیق میزبانوں کی طرح پوچھا، کیا کھاؤ پیو گے؟ میں تو صحرا کا اونٹ ہوں، جو ملے کھا پی لیتا ہوں اور نہ ملے کئی دن کھائے پیے بغیر نکال لیتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے رسیلے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ در حقیقت ہنسی تھی جس کا اس نے نہ جانے کیوں گلا گونٹ دیا تھا، مگر اس کی چمک ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں باقی رہ گئی تھی۔ وہ خوش دلی سے بولی، اب یہاں ایسی بھی کوئی آفت نہیں آئی ہوئی ہے کہ کئی دن کھائے پیے بغیر گزارنے پڑیں، اور نہ ہی یہاں ہم صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلا تکلف بتاؤ،
میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، پینے کے لیے کوئی ٹھنڈی سی چیز منگوا دیجئے، گلا خشک ہو رہا ہے۔ میں اسے بتا نہیں سکا کہ یہ صرف مشقت اور دھوپ کی تمازت کا اثر نہیں تھا کہ گلا خشک ہو رہا تھا، بلکہ یہ اس کی قربت کی حرارت کا بھی نتیجہ تھا۔ لیکن اور تو کچھ پینے پلانے کا شوق نہیں ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اور کچھ؟ کیا مطلب؟ میں بالکل انجان بن گیا۔ یہی کوئی بیئر، وہسکی، وائن وغیرہ؟ اس نے پلک جھپکائے بغیر پوچھا۔ یہ تو شاید آپ شرابوں کے نام لے رہی ہیں، میں نے آنکھیں ذرا پھیلاتے ہوئے کہا۔ توبہ کریں جی، میں تو سیدھا سادہ ان پڑھ سا غریب سا پینڈو آدمی ہوں۔ اس قسم کے مہنگے اور بیکار شوق پالنے کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ اچھا، واقعی وہ بدستور میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ برقرار تھی۔ جی ہاں، میں نے مسکینی سے سر ہلایا۔ اس نے ایک طویل سانس لی، آواز دے کر ملازم کو بلایا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ منگوائیں۔ ٹھنڈے کا دور چل چکا تو وہ گویا کسی غیر اہم سے واقعے کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے سرسری سے لہجے میں بولی، تمہیں معلوم ہی ہوگا بینک پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جی ہاں، پتہ چلا تھا، لیکن ڈاکو بہت نقصان میں رہے۔ میں نے کہا، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ وہ مسرور انداز میں دھیرے سے ہنسی۔ میرے علاقے میں کبھی کبھار ہی کسی بڑی واردات کی کوشش ہوتی ہے اور اس کا انجام کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ واردات خود مجرموں پر الٹ جاتی ہے، یا مجھے کسی ایسے ذریعے سے کوئی مدد میسر آ جاتی ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہرحال میں نقصان سے بچ جاتی ہوں۔ شاید یہ آپ کی نیک نیتی کا ثمر ہے، میں نے کہا۔ شاید، اس نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ہاتھ گود میں رکھ کر وہ پرخیال سے انداز میں ایک لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر سر اٹھائے بغیر بولی، میں نے اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح وہ بھی کوئی ٹاٹا پوش ہی تھا جس نے ڈاکوؤں کو گولیاں ماری اور چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ صرف ایک بڑھیا نے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں جھانکا، لیکن مزید کچھ نہیں بولی۔ چلیں، وہ جو کوئی بھی تھا ہمارے حق میں تو اچھا ہی کر گیا، میں نے گویا اس پہلو کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہا۔ کسی تعلق، کسی خاص جذبے یا کسی ذاتی غرض کے بغیر کون ایسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کام کے لیے بڑے حوصلے کی بھی ضرورت تھی۔ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ میں نے پلک نہیں جھپکائی۔ ایک لمحے بعد اس نے خود ہی نظر چرا لی اور ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، بینک کی یہ برانچ زیادہ تر میرے کیش پر ہی چل رہی ہے، لیکن اس کے لٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نقصان کا ذمہ دار تو بینک ہی ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس قسم کے مسئلے کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ ایک بار کوئی بھی واردات ہو جائے تو مجرموں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز کی باری آتی چلی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ گلی گلی گھر گھر ڈاکے پڑنے لگیں۔ میں اسی بات کی قائل ہوں کہ واردات کو کامیاب ہونے سے روکا جائے، بعد میں بیٹھ کر لکیر پیٹنے کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی وارداتوں سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ میں کسی قیمت پر نہیں چاہتی۔ اس لیے میں اس نامعلوم شخص کی بہت ممنون ہوں۔ میں نے اپنے دل میں خوشی کی ایک دھیمی سی لہر ابھرتے محسوس کی۔ اچانک وہ ذرا بلند آواز میں بولی، میں دونوں ہی فریقوں کے بارے میں الجھن میں ہوں۔ اس شخص کے بارے میں تو خوشگوار حیرت اپنی جگہ ہے جس نے ڈاکوؤں کو مارا، لیکن میں ڈاکوؤں کے بارے میں بھی پریشان ہوں کہ وہ کس گروہ کے تھے، کس علاقے کے تھے۔ اس قسم کی کوشش میرے لیے اور میرے اس گوشہ عافیت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ڈاکوؤں کا تعلق کس گروہ سے ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ میں تو ابھی علاقے کے شرفا کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ ڈاکوؤں کے گروہوں کے بارے میں مجھے کیا معلومات ہو سکتی ہیں؟ در حقیقت میں یہ کہتے کہتے رہ گیا تھا کہ جانو کے علاوہ بلا وہ کس کے آدمی ہو سکتے تھے، لیکن فوراً ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ابھی ان معاملات میں میرا اظہار خیال مناسب نہیں تھا۔ پہلے مجھے وہ سب کچھ سن لینا چاہیے تھا جو زرتاج کہنا چاہتی تھی۔
وہ ایک بار پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے روشن انداز میں مسکرائی اور شگفتہ لہجے میں بولی، کچھ زیادہ ہی محتاط بن رہے ہو، بالکل ڈپلومیٹ معلوم ہو رہے ہو۔ میں نے ایک بار پھر مسکراہٹ کی آڑ میں پناہ لی، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، غیر اہم سا کارندہ ہوں رئیسانی جی، میں اس قسم کے معاملات میں کیا رائے ظاہر کر سکتا ہوں۔ اس بار وہ کھل کر ہنسی، میں نے پہلی بار اسے کہا لگاتے سنا۔ کمرہ گویا عجیب برقی سی روح سے بھر گیا، یہ کسی بے عنوان مسرت کی لہریں تھیں، مسرت کی شعاؤں کی طرح میرے وجود میں بھی جذب ہونے لگیں۔ ہاں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ تم کتنے معمولی اور کتنے غیر اہم آدمی ہو، اور ہاں، اگر تم دوسروں کی طرح مجھے رئیسانی جی نہ کہا کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم مجھے صرف زرتاج کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اچھا معلوم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اگر یہ مجھے اچھا معلوم ہوگا تو پھر یہاں اور کون ایسا موجود ہے جسے برا محسوس ہوگا؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ آزاد اور خود مختار تھی، کون اس کے معاملات میں دخل دے سکتا تھا؟ اچانک وہ اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، کیا یہ بات کچھ عجیب نہیں کہ ڈکیتی کی اس ناکام کوشش کے دوسرے ہی دن جانو اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ بہت غصے میں یہاں آیا تھا، لیکن میں یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ راب نواز سے کوئی خاص بات کیے بغیر محض 2-4 پھنکارے مار کر چلا گیا۔ کل رات وہ اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ ایک بار پھر آیا۔ میں چونکا، مجھے اس کی آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، آپ سے ملاقات ہوئی؟ ظاہر ہے، وہ بولی، اور یہ ملاقات مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے جانو کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس بار تو وہ جیسے کچھ کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے، لیکن شاید کسی مصلحت کے تحت واپس چلے گئے۔ وہ جیپوں میں آئے تھے، بہت سی کلاشن کوفیں ان کے پاس تھیں، جیپوں میں شاید گرنیڈ وغیرہ بھی موجود تھے، اور یہ صرف نمونہ تھا۔ وہ مجھے صرف ٹریلر دکھانے اور بتانے آئے تھے کہ اصل فلم کسی وقت بھی چل سکتی ہے۔ تو گویا اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ بینک میں ڈاکہ ڈالنے والے اسی کے آدمی تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سوچا ہوگا کہ اب اس بات کے اعتراف کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے غیظ و غضب کی ایک اور وجہ بھی تھی، اس نے پرخیال انداز میں ہاتھ مسلے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی یک وقت گداز کا بھی احساس ہوتا تھا اور مضبوطی کا بھی۔ کیسی وجہ؟ میں نے اپنے اضطراب کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ایک نہایت قریبی ساتھی تھا نا، خمیسو خان، اسے تم جانو کا دایاں ہاتھ کہہ لو، نائب کہہ لو، نمبر 2 کہہ لو۔ تم نے اسے دیکھا ہی تھا۔ پچھلی مرتبہ تمہاری موجودگی میں جب جانو مجھ سے ملنے آیا تھا تو تم چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ جو شکل سے ہی انتہائی خبیث اور خطرناک لگ رہا تھا، وہ خمیسو خان تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ وہ بہت رک کر ٹھہر کر بات کر رہی تھی، لیکن میں اپنی بے چینی اور اضطراب کو چھپائے ہوئے تھا۔ جانو بتا رہا تھا کہ خمیسو خان خاصی بڑی رقم سمیت پراسرار انداز میں غائب ہو گیا ہے۔ زرتاج گہری سانس لے کر بولی، آخری بار اسے غیر واضح سے حلیے والے ایک شخص کے ساتھ دیکھا گیا تھا، ایسا حلیہ جو نہ جانے کتنے لوگوں پر فٹ آ سکتا ہے۔ کچھ دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی، مونچھیں، سر پر اجرک کی پگڑی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، یہ حلیہ تو کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے۔ 2-1 نشانیاں ہیں جنہیں کسی حد تک امتیازی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ان سے بھی کوئی خاص مدد نہیں مل سکتی۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کی رنگت سرخ و سفید تھی، دوسرے اس کا قد کاٹ غیر معمولی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہری نظر سے میرا جائزہ لیا۔ میں کسی مجرم کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ اگر میں اس وقت زرتاج کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتا تو شاید اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا لیتا۔ وہ گویا کسی خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے مسکرائی اور بے پرواہی سے بولی، ان 2 نشانیوں کی بنیاد پر بھی کسی پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی ہی بات ہے۔ بہرحال جانو نے جو تفتیش کی ہے، اس کی بنیاد پر اس کا دعویٰ ہے کہ اس حلیے کا کوئی آدمی زمینوں پر، فارم پر یا کسی اور جگہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اور مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن میں چھپا رہی ہوں، بلکہ میں نے غالباً بلا وجہ اس شخص کو پناہ دے رکھی ہے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟
ظاہر ہے میں نے اس سے انکار کیا، حقیقت یہی ہے کہ میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں جس نے خمیسو کو غائب کر دیا ہے، لیکن وہ بدستور آگ بگولا رہا۔ اس دوران میں نے بڑے تحمل سے بات کرتے ہوئے اسے خریدنے کی کوشش کی کہ بینک پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آنے والے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے ڈاکو کون ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کوئی جواب دینے کے بجائے مزید برہم ہو گیا، جیسے میں نے اس کا کوئی زخم چھیڑ دیا ہو۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، میں انہیں دہرا نہیں سکتی۔ شاید آپ مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھتی، میں نے آہستگی سے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، اگر میں تم سے بات کرنا ٹھیک نہ سمجھتی تو ان میں سے کوئی بھی بات نہ کرتی جو میں نے اب تک کی ہیں، اس طرح تمہیں اپنے پاس بلا کر نہ بٹھاتی۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں سب سے آخر میں اطمینان سے بلایا ہے کہ مجھے تم سے ساری ہی ضروری باتیں کرنا تھی۔ وہ تیزی سے بولی، جانو کی باتوں کی تفصیل اس لیے نہیں دہرا رہی کہ وہ محض ایک جاہل آدمی کی خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مختصراً تمہیں بتا دیتی ہوں، میرے بارے میں عزائم تو ایک عرصے سے اس کے دل میں پل رہے ہیں، یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے۔ اب اس آتش فشاں کو پھٹ پڑنے کے بہانے میسر آ رہے ہیں، جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن بہرحال یہی کچھ ہونا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس سے بنا کر رکھنی چاہیے، اپنی جوانی کو یوں فضولیات میں نہیں گنوانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنی قمیض کا دامن اپنے گھٹنوں پر پھیلایا اور نظر جھکاتے ہوئے اتضاعیہ سے انداز میں بولی، ایک تو اس بیچارے کو میری جوانی کی بہت فکر لاحق رہتی ہے، اس کا خیال ہے کہ دنیا میں وہی ایک خوبرو جوان مرد اور طاقتور انسان ہے جس کی نوازشات کی بدولت میری جوانی گلو گلزار ہو سکتی ہے۔ گدھا کہیں کا۔ مجھے زرتاج کا جواب سن کر خوشی بھی ہوئی، لیکن جانو کی باتوں کا تصور کر کے میری کنپٹیاں تپنے لگیں۔ تاہم میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہی کہ وہ جب چاہے زرتاج نگر کو خاکستر کر سکتا ہے، حویلی کو زمین بوس کر سکتا ہے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا سکتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ میرا یہ مختصر سا علاقہ گوشہ عافیت بنا ہوا ہے، ورنہ یہاں بھی بہت سے دوسرے علاقوں کی طرح افراتفری کا عالم ہوتا کہ لوگ اپنے گھر بار اور مویشی تک چھوڑ کر ہجرت کر جاتے۔ اسی قسم کی نہ جانے کتنی باتیں جو وہ اس سے پہلے ذرا نرم لہجے میں ذرا ملائم الفاظ میں کرتا آ رہا تھا، اس بار اس نے سخت اور صاف لہجے میں کیں۔ اس نے اب کرخت اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے عزائم کا اظہار کر دیا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت رکھتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں کافی حد تک۔ آپ اس کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف پولیس کی مدد حاصل نہیں کر سکتی۔ اس سوال کی گہرائی میں میری حیرت بھی پنہاں تھی۔ ان علاقوں کی پولیس تو ان کے سامنے جانے کے تصور سے بھی تھر تھر کانپتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، علاقے کے دوسرے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر جانو کا کچھ بندوبست نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے اپنی کنپٹیوں میں تپش محسوس کرتے ہوئے کہا، بہت سے بڑے ذمہ دار خود بڑے بڑے ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اپنی دانش میں وہ اپنی طاقت اور دولت بڑھا رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک جہنم تیار کر رہے ہیں جس میں خود ان کے اپنے بچے بھی ایک نہ ایک دن جلیں گے۔ بڑے ذمہ دار اور بڑے ڈاکو دونوں طبقے ایک دوسرے کی ملی بھگت سے بڑے بڑے دھندے کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس کے چاند چہرے کو کرب نے گہنا دیا۔ افسردہ سے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ڈاکو آئے دن جن شریف اور دولت مند شہریوں یا دیہاتیوں کو اغوا کر کے جو بڑی بڑی رقمیں تاوان کے طور پر وصول کرتے ہیں، ان ذمہ داروں سمیت ان میں نہ جانے کتنے طبقوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اسلحے اور منشیات کی تجارت الگ ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ شہروں میں رہنے والے اپنے رونے روتے رہتے ہیں، انہیں کچھ اندازہ نہیں کہ ان علاقوں میں لا قانونیت کا کیسا بازار گرم ہے۔ حالات کے تیور دیکھ کر مجھے لگتا ہے اگر ان چیزوں کی طرف سنجیدگی اور خلوص سے توجہ نہ دی گئی اور سب اپنی اپنی ہی لوٹ مار میں لگے رہے تو ایک عجیب سا غدر برپا ہو جائے گا۔ جنگلوں میں آگ پھیلے گی تو شہر کی بلند و بالا عمارتوں تک بھی جائے گی، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی کو ہم جیسوں کی بات سننے کی فرصت نہیں ہے۔
شہر ہوں یا دیہات، بات تو ایک ہی ملک کی ہے۔ ہم سب ایک اندیکھی سی ڈور میں بندھے ہیں، ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ کوئی بھی کڑی کمزور ہوگی تو نقصان باقی کڑیوں کو بھی پہنچے گا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ باتیں ہم کس کو جا کر سمجھائیں، نہ عوام سننے کو تیار ہیں اور نہ ہی خواص، سب اپنے گلے شکووں، لڑائی جھگڑوں، چھینا جھپٹی اور کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ معقولیت کی بات پر تو کوئی کان ہی نہیں دھرتا۔ وہ مایوسی سے بولی، تمہیں شاید یقین نہ آئے، ڈاکوؤں اور مختلف قسم کے گروہ بازوں کے حوصلے یہاں تک بڑھ چکے ہیں اور وہ اتنے منظم ہو چکے ہیں کہ اغوا کے سلسلے میں تاوان بینک ڈرافٹ تک کی صورت میں وصول کیے جانے لگے ہیں۔ دھاندلی اور لا قانونیت نہ جانے کہاں تک جائے گی۔ ڈاکو ذمہ داروں کے ساتھ مل کر اپنی دولت کو وائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دولت مختلف جائز کاروباروں میں انویسٹ کی جا رہی ہے، شہروں اور قصبوں میں جائیدادیں بن رہی ہیں، عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، پیٹرول پمپ کھل رہے ہیں، پلازا بن رہے ہیں۔